میں حسیب سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ میرے ماموں زاد تھے۔ خاندان والے ان کے بارے کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکا بڑا رنگین مزاج ہے، اسے بھلا کون بیٹی دے گا۔ میں یہ باتیں ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے اڑا دیتی، کیونکہ مجھے حسیب سے پیار تھا۔ وہ امی کے بھائی کا بیٹا تھا، لہٰذا وہ بھی اس سے پیار کرتی تھی۔ جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تو بہت آؤ بھگت کرتی۔ اگر کسی نوجوان کی شکل و صورت اچھی ہو، باپ خوشحال ہو اور جیب خرچ کے علاوہ اسے گاڑی بھی دے رکھی ہو، تو لڑکیاں ایسے نوجوانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ تو رکھتی ہیں۔ تبھی لڑکیوں سے زیادہ دوستی مشکل نہیں رہتی۔ میں ایسی لڑکی نہ تھی کہ اٹکل پچھو اور سنی سنائی باتوں پر کڑھتی۔ میں نے خاندان بھر کی لڑکیوں کی مگویوں پر دھیان نہ دیا اور امی سے کہہ دیا کہ میں حسیب سے شادی کروں گی۔ امی بھی ایسا ہی چاہتی تھی، سو میری شادی ان سے ہو گئی اور وہ میری محبت میں گم ہو گئے۔ اگر دوسری لڑکیوں سے ان کے ناطے تھے بھی تو وہ توڑ لیے، اور اب وہ کلی طور پر میرے تھے۔ خود ان کا کہنا تھا کہ عمر بھر تمہارے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اب حسیب تمہارے سوا کسی کا نہیں، جو چاہے قسم لے لو۔ مجھے ان کی باتوں پر 100% یقین تھا۔ ہمیشہ وقت پر گھر آتے اور میری تمام ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ ہر ہفتے ہم سینما جاتے اور سیر و تفریح پر بھی۔ آفس کے بعد کا وقت وہ میرے ساتھ ہی گزارتے تھے۔ دوستوں کو ملنا ہوتا تو وہ گھر آ کر مل جاتے، ورنہ یہ شاذ و نادر ہی ان سے ملنے جاتے تھے۔ ایسے میں کون بدنصیب بیوی ہوگی جو اتنے اچھے شوہر کا شکوہ کرے گی۔ ابیرہ ان دنوں نئی نئی ہمارے پڑوس میں آئی تھی۔ خاصی تیز ترار اور شوخ لڑکی تھی۔ فیشنیبل ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ اور خوبصورت بھی تھی۔ باتیں تو ایسی کرتی تھی کہ آدمی بس سنتا ہی رہے اور اس کے سحر میں کھویا رہے۔ اس نے حسیب کو دیکھا تھا اور نہ ہی ان دونوں کی مت بھیڑ ہوئی تھی۔ اکثر دونوں مجھ سے ایک دوسرے کا تذکرہ سن لیتے تھے۔ ایک دن میں اپنے میاں کا قصیدہ پڑھ رہی تھی، تبھی ابیرہ جھنجھلا گئی۔ بس جی بس، ذرا آزماؤ تو تمہارے سارے خواب ہوا ہو جائیں گے۔ مرد خواہ کتنی قسمیں کھائے، خواہ جلتے شعلے پر ہاتھ رکھ کر بیوی سے کہے کہ میں ہمیشہ تیرا رہوں گا۔ اعتبار کرنے والی سوائے نادان کے اور کوئی کچھ نہیں۔ تم بڑی وفادار اور سعادت مند ہو، مگر تھوڑی احمق بھی ہو۔ اس نے جو یوں بات کی مجھے بہت برا لگا۔ میں نے کہا ابیرہ، میں تو تم کو دوست سمجھ کر عزت کرتی ہوں، اور تم مجھے میرے منہ پر احمق کہہ رہی ہو۔ برا مت مانو، میں تمہاری دوست ہوں تبھی تو ایسا کہہ رہی ہوں۔ اپنے میاں کی وفا پر ایسا ہی یقین ہے تو آزما کر دیکھ لو۔ کہتے ہیں کہ دوستوں کو آزمایا نہیں کرتے۔ میں نے کہا حسیب تمہارا شوہر ہے، دوست نہیں۔ آگے تمہاری مرضی، میں نے تم کو ہوشیار کرنا چاہا ہے۔ پھر میں نے کہا تو چلو آزما ہی لیتے ہیں۔ تمہاری بات سچ نکلی تو یہ جو سونے کا ہار میرے گلے میں ہے اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دوں گی، جو تم میرے شوہر کو بے وفا ثابت کر کے دکھاؤ گی۔ ابیرہ نے میری شرط قبول کر لی اور میرے میاں کے آفس کا نمبر پوچھ کر میرے سامنے ہی نمبر ملایا۔ میں ہنا بول رہی ہوں۔ آپ کی گزرے وقتوں کی ایک لڑکی رابعہ سے سلام دعا رہی ہے نا؟ رہی ہوگی، گزرے وقتوں کو کون یاد رکھتا ہے۔ اب کی بات کرو۔ اب کی بات یہ ہے کہ میں آپ کے پڑوس میں رہائش ملی ہے تو اس ناطے آپ کے گھر کبھی کبھار آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ کی بیگم سے اچھی سلام دعا ہو گئی ہے۔ انہی کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ آپ کے دفتر میں استقبالیہ خاتون کی جگہ خالی ہے۔ اسی سلسلے میں فون کیا ہے۔ ہاں، رابعہ جاب چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ جو ہماری استقبالیہ لیڈی تھی وہ جگہ خالی ہے تو شاید میں نے اپنی بیوی سے تذکرہ کر دیا ہوگا، مجھے یاد نہیں۔ معمولی معمولی باتیں میں یاد نہیں رکھتا۔ بہرحال آپ اس جاب کے لیے اگر انٹرسٹڈ ہیں۔ جی، میں گریجویشن ہوں، پہلے بھی ایک کمپنی میں اسی اسامی پر کام کر چکی ہوں۔ وہاں سے کب اور کیوں جاب چھوڑی ہے؟ گھر تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ کمپنی اب بہت دور پڑتی تھی، اس وجہ سے جاب چھوڑ دی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے دفتر آ جائیں، میں دیکھتا ہوں اگر آپ کی کچھ مدد ہو سکتی ہے۔ کب آؤں؟ ابیرہ نے پوچھا۔ ابھی مجھے فراغت ہے، آج آ جاؤ، کل آ جاؤں سر؟ وہ دراصل مجھے اپنی اسناد کی فوٹو کاپیاں کروانی ہیں۔ ٹھیک ہے، کل آ جائیے گا۔ اس کے بعد ابیرہ تقریباً روزانہ لنچ ٹائم میں میرے گھر سے فون کرتی اور میرے صاحب سے تھوڑی دیر بات چیت کرتی۔ ان کی بات چیت کا باب کھل گیا۔ جب تک بات چیت آپ جناب کے دائرے میں رہی، ابیرہ نے میرے گھر سے ہی فون پر سلسلہ جاری رکھا۔ کچھ دنوں بعد حسیب نے محسوس کیا کہ بات حد سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور میری نہ صرف دل آزاری ہوگی بلکہ گھر میں لڑائی ہوگی
تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے اس سے بات چیت بند کر دی۔ تب ابیرہ نے مجھ سے کہا کہ میں نے تم سے ہار مان لی، تم جیتی میں ہاری، واقعی تمہارے میاں بہت شریف آدمی ہیں اور تم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ابیرہ نے وہ کر دکھایا جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دوسرے ہی دن حسیب کو یہ تاثر دے دیا کہ اس کو ملازمت مل گئی ہے اور اب اس کو ملازمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود ان کی فون پر باتیں جاری رہیں، گویا دوستی کا باب کھل گیا تھا۔ جب تک میرے فون سے وہ حسیب سے بات کرتی، میں اپنے کانوں سے سنتی، اندازہ لگاتی کہ میرے میاں ادھر سے کس انداز اور ٹون سے بات کر رہے ہیں۔ بعد میں اس نے اپنے گھر کے فون سے اس کے ساتھ سلسلہ گفتگو جاری رکھا۔ اب ان دونوں کی گفتگو کو میں نہیں سن سکتی تھی۔ میرے میاں اب میری برائی کرنے لگے تھے، پوہڑ پن کا روتنا روتے، یوں لگتا کہ ابیرہ کے سامنے وہ میرے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے، اس قدر میری ذات کی نفی میں لگے ہوئے تھے، محض ایک دوسری لڑکی کا دل جیتنے کے لیے۔ وہ شادی سے قبل رنگین مزاج مشہور ہوا کرتے تھے اور شادی کے بعد میرے عشق میں گرفتار نظر آئے۔ مجھ سے تعمر باوفا رہنے کی قسمیں کھاتے، بے شک میرا بہت خیال بھی رکھتے، اور ایک مرد کو اچھا شوہر ثابت کرنے کے لیے خود کو ایسا ہی ظاہر کرنا بھی چاہیے۔ اب مجھے کیا پتا کہ وہ باہر کیسی روش اپنائے ہوئے ہیں، گھر میں تو پرسکون رہتے تھے، مجھے بھی آرام و سکون میسر تھا اور میرا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ ابیرہ کی باتوں میں آ کر میں نے یہ غلط کیا کہ خود اپنے شوہر کو بلکہ سارے ہی گھرانے کو آزمائش میں ڈالا۔ حسیب ابیرہ کے گھیرے میں آ گئے تھے، ان کا بس چلتا تو خود کو کنوارا ظاہر کر دیتے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کہ ابیرہ ہمارے پڑوس میں رہتی تھی اور ہمارے گھر اس کا آنا جانا تھا۔ میں اندر ہی اندر سلگ رہی تھی، وقت سے پہلے ابیرہ سے لڑ بیٹھنا بھی اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار لینا تھا۔ حسیب گھر آتے میں پہلے کی طرح خاطر تواضع کرتی، ماتھے پر شکن نہ لاتی اور وہ بچ بچ جاتے میرے لیے، نت نئے تحفے لاتے، میں مصنوعی خوشی کا اظہار کر دیتی، مگر دو معنی خیز باتیں بھی منہ سے نکل جاتی، لیکن وہ نوٹس نہ لیتے کہ اس قسم کی باتیں کرنا بیویوں کی عادت ہوتی ہے۔ میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے کہتی، حسیب سنا ہے مرد بے وفا ہوتے ہیں، ایک عورت پر تو اکتفا کرتے نہیں، جیسے باغ میں ہر پھول پر بھنورے کا ٹہرنا محال ہے، مرد کا دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ایک حسینہ پر ٹھہرتا نہیں۔ وہ حیرت سے مجھے تکتے اور کہتے، کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیسی فضول باتیں کرنے لگی ہو، پہلے تو کبھی تم نے ایسی باتیں نہیں کہی تھی۔ اچھا تو قسم کھاؤ تم میرے سوا کسی طرف نہیں دیکھتے۔ میں قسم کھاتا ہوں، کہو تو سمندر میں چھلانگ لگا دوں، پھر تم کو یقین آ جائے گا۔ میں تو کسی اور کو دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ عورتوں سے فون پر تو بات ہوتی ہوگی، یہ کیسی بے سروپا باتیں کرنے لگی ہو۔ میں کسی عورت سے فون پر بات نہیں کرتا، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ فضول میں گنواؤں۔ تمہارے علاوہ فون پر کسی عورت میں دل میں طمع رکھ کر بات کروں تو یہی کرسی پر بیٹھے بیٹھے مر جاؤں۔ ادھر ابیرہ سے کافی دن میرے میاں صاحب کی فون پر دل لگی چلتی رہی۔ میں حسیب کی باتیں بھی سننے کو بے چین ہوتی۔ ابیرہ کہتی، تھوڑا صبر کرو، بنا بنایا کھیل نہ بگاڑو، رنگے ہاتھوں پکڑ لینا، مگر مجھے سونے کا ہار جیت لینے دو، جلد بازی سے معاملہ انجام تک نہ پہنچ جائے گا۔ حسیب اب دیر سے گھر آنے لگے تو ادھر ابیرہ بھی گھر سے غائب ہوتی۔ میں سچ مچ اندر ہی اندر کرنے بلکہ مرنے لگی تھی۔ کیا کرتی، یہ بھی تو میرا اپنا کیا تھا کہ شوہر کی وفا کو آزمانے چلی تھی۔ میں پوچھتی، حسیب آپ روز کیوں دیر سے گھر آنے لگے ہیں، کیا کوئی حسینہ رستہ روکے رکھتی ہے؟ وہ کہتے، قسم ہے تمہاری، اگر کسی لڑکی نے میرے اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دوں گا۔ آفس میں آج کل کچھ کام زیادہ ہے، تبھی دیر ہو جاتی ہے۔ اب وہ مرحلہ آ گیا تھا کہ حسیب ابیرہ سے روز ملاقات کی مشتاق ہو گئے، محض فون تک گفتگو سے تعلق سہانے روح ہو گیا تھا۔ دونوں نے سنیما ساتھ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ مجھے ابیرہ نے کہا کہ آج فلاں وقت تم فلاں سنیما پہنچ جانا، ٹکٹ میں تم کو لا کر دوں گی، ریزرویشن میں نے کروا لی ہے، سیٹ نمبر ساتھ ساتھ ہوں گے، تم پہلے جا کر بیٹھ جانا اور ہم تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے۔ سنیما میں ہی کیوں، باہر کہیں ملو اور مجھے جگہ بتا دو۔ کہنے لگی، ہونا احمق، باہر مجھے ان کے ساتھ دیکھ بھی لوگی تو وہ یہ کہہ دیں گے کہ ایسے ہی اتفاق سے ملاقات ہو گئی ہے۔ بہت شاطر ہیں حسیب صاحب، نہیں مانیں گے، قسمیں اتنی کھائیں گے کہ آنکھوں سے دیکھ کر بھی تم خود کو جھوٹی سمجھنے لگو گی۔
सिनेमा ठीक है, जहाँ से भाग नहीं सकेंगे। मैंने इसकी बात मान ली। हालांकि मैं अकेले सिनेमा जाने से घबरा रही थी। इसने कहा कि किसी से बुर्का मांग लो, इंटरवल तक सब्र से हमारी बातें सुनना। ठीक है। इसे मेरा सोने का हार लेना था और मुझे अपने शोहर को कसौटी पर परखना था कि खोटा है कि खरा। मैं वक्त मुकर्ररा पर सिनेमा में जा बैठी। वो दोनों पिक्चर शुरू होने से चंद सेकंड पहले आकर मेरे बराबर बरा जमा हो गए। दरमियान में अबीरा थी। शर्त जीतकर मेरे सोने का हार हासिल करने के ख्यालों में खोई हुई थी। मैंने अपने कानों से सुना। हसीब ने धीमे लहजे में अबीरा से कहा, जालिम, कितने दिनों से तुमने मुझे तड़पा रखा है। अब तो ख्वाबों में भी तुम ही दिखाई देती हो। अगर आज तुम मेरे साथ सिनेमा नहीं आती तो मैं खुदकुशी कर लेता। अब तुम्हारे बगैर जिंदा रहना मुहाल है। अगर रोजाना नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा। वो दबी दबी हंसी हंसने लगी। आप तो बड़े जानबाज हैं। कल मिले हैं और आज मेरे इश्क में जान दे रहे हैं, जबकि शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप हैं। क्यों इतनी रोमांटिक फिजा में मुलाकात का मजा किरकिरा करती हो? हसीब ने इसका हाथ अपने हाथ में ले रखा था। फिल्म नहीं थी, रश भी था, मगर ये दोनों एक दूसरे में गुम थे। मैं नकाब की ओर से इन्हें देख रही थी। मैं फिल्म देखने तो नहीं आई थी, अलबत्ता फिल्म के पर्दे पर अपनी जिंदगी का दूसरा रुख देख लिया। हसीब ज्यादा से ज्यादा इसके साथ कंधा मिलाने और करीब होने की कोशिश में इस पर झुक झुक जा रहे थे। अब ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था। मैंने अबीरा की चुटकी ली। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पड़ती, हॉल की बत्तियां रोशन हो गईं। वो दोनों सीधे होकर बैठ गए। तभी अबीरा मेरी तरफ रुख करके गोया हुई, अरे समीना तुम। वो मुझसे यूं घुल मिलकर बातें करने लगी जैसे बहुत दिनों बाद पुरानी सहेलियां मिलती हैं। फिर हसीब की तरफ रुख करके बोली, ये मेरी पुरानी सहेली है, आज इत्तेफाक से यहाँ मिल गई है। मैं बदस्तूर नकाब डाले रही। इसने कहा, ये मेरे शौहर हैं समीना, आज हम तुमको रेस्टोरेंट में अच्छी सी कॉफी पिलवाएंगे। फिर हसीब की तरफ रुख करके बोली, ये मेरी पुरानी सहेली हैं, आज इत्तेफाक से यहाँ मिल गई हैं। मैं बदस्तूर नकाब डाले रही। इसने कहा, ये मेरे शौहर हैं समीना, आज हम तुमको रेस्टोरेंट में अच्छी सी कॉफी पिलवाएंगे। क्यों हसीब? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जहाँ कहोगी ले चलूंगा। मुझे डर था कि वो बुरके में मुझे पहचान ना लें, मगर उन्होंने ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि पहलू में तो महबूबा बैठी हुई थी। अबीरा बोली, हसीब, पिक्चर कुछ अच्छी नहीं, मुझे पसंद नहीं आ रही। चलो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाते पीते हैं। तभी लाइट्स ऑफ हो गई और फिल्म चलने लगी। लेकिन अबीरा हसीब को बाहर ले चली। मुझे भी कहा कि तुम भी उठो, हमने तुम्हारे लिए ही तो फिल्म छोड़ी है। जाने फिर कब मुलाकात हो। वो आगे आगे और मैं इनके पीछे पीछे। हसीब काफी तेज चल रहे थे। वो पार्किंग से गाड़ी सड़क पर लाए। तब तक हम भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मुड़कर मुझे नहीं देखा। अबीरा इनके साथ अगली नशिस्त पर और मैं पिछली पर बैठी हुई थी। गाड़ी स्टार्ट थी। वो हमें एक उम्दा होटल ले गए और वहां कार रोकी तो अबीरा ने कहा, जानते हो ना, मुझे फूल बहुत पसंद है। वो सामने सड़क पार फूल वाले की दुकान है, मेरे लिए मोतिया के गजरे ले आइए प्लीज। तब तक हम फैमिली रूम में जाकर बैठते हैं। वो कार से उतर गए और सड़क पार करके फूलों के गजरे लेने चले गए। हम दोनों फैमिली कैबिन में आ गए। जरा देर बाद वो भी आ गए। अपने हाथों से गजरे अबीरा की कलाई में डाले और बोले, तुम्हारी सहेली इतनी ज्यादा पर्दा नशीन है कि फैमिली रूम में भी नकाब डाले बैठी है। दरअसल ये इतनी खूबसूरत है कि अगर नकाब उठा दी तो आप इनके हुस्न की ताब ना ला सकेंगे। ये कहकर वो हंसी। हसीब का इश्तियाक सवा हो गया। बोले, भाई अब नकाब उठाकर भी दिखा दीजिए। हमारी बेगम इतनी अच्छी हैं, यकीनन इनकी सहेली भी अच्छी ही होगी। अब मेरी बारी थी। मैंने उसी वक्त नकाब उलटकर हसीब की जानिब देखा। रात के तकरीबन 8 बजने को थे। कैबिन में मध्यम रोशनी और टेबल पर शमा की रोशनी में भी मैंने इनके चेहरे पर बहते पसीने को देख लिया। मुझे लगा कि वो मिट्टी के बने हैं, अभी गिर पड़ेंगे। इस वक्त तो यूं चुपचाप गाड़ी में बैठकर इनके साथ घर आ गई, मगर इसके बाद क्या हुआ लिखना नहीं चाहती। ये पूरी एक अलग कहानी है। सोने का हार तो मैं शर्त में हार गई, मगर अपने यकीन के हारने का दुख हार के हारने से कहीं ज्यादा था। कई दिन हम मियाँ बीवी में जुदाई रही। बच्चे अलग परेशान हुए, इनका सुकून छीना।
بالآخر میرے بڑے بھائی اور والد کی کوششوں سے ہماری صلح ہو گئی۔ جیسے ہر عورت کہتی ہے، بس بچوں کی خاطر صلح کر لی، ورنہ ورنہ کی بدولت میں سمجھتی ہوں کہ ہزاروں گھر ٹوٹنے سے بچ جاتے ہیں اور آج بھی آباد ہیں، کیونکہ بچے میاں بیوی کے درمیان ایسی مضبوط کڑی ہوتے ہیں کہ گھر کو بکھیرنے نہیں دیتے۔